أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه، حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء، وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته، العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى، واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے ضمن میں ہماری گفتگو جاری ہے، جس میں خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ سب ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اس سلسلے میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ اس سے پہلے کہ گفتگو کو کل سے مسلسل کیا جائے، کافی حضرات ہیں جنہوں نے آپ تمام حضرات سے التماس دعا کی ہے
اور دعا کے لیے کہا ہے. کچھ لوگ مریض ہیں ہندوستان میں، کچھ لوگ ہیں سعودی عرب میں، ان کے لیے کہا گیا. اور جو حضرات جہاں بھی محمد اور آل محمد کے چاہنے والے، عزاداران مظلوم کربلا، جہاں پر جو لوگ بھی مریض ہیں، ان سب کی شفا کے لیے آپ حضرات 3 مرتبہ محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں. ہماری گفتگو آیہ کریمہ کے اندر موجودہ امام کے صفات پر ہو رہی ہے، جس میں سے کل کی گفتگو جو سالہ گزشتہ کی گفتگو کا تتمہ تھی کہ امام کی دوسری صفت جو اس آیہ کریمہ میں ہے وہ ان کا امام ہونا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں بنایا، ائمتاً یعنی امام. ائمہ امام کی جمع ہے. اور جب پروردگار عالم نے انہیں امام بنا دیا تو پھر وہ امام ہیں. اور امام کے جو معانی بیان کیے گئے ان 2 تقاریر میں وہ یہ کہ امام ہر صفت میں تمام مخلوقات سے آگے ہے. چونکہ وہ صرف ہمارے اور آپ کے امام نہیں ہیں، بلکہ اس پوری کائنات کے امام ہیں. کائنات میں کسی کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ انہیں امام تسلیم نہ کرے. جتنی مخلوقات ہیں سب کے سب انہیں امام مانتی ہیں. اور اس میں بہت سے پہلو ہیں اس لفظ میں، لیکن بہرحال جتنا ممکن ہے امام کا شرعی جو عنوان ہے وہ ہے واجب الاطاعہ ہونا. امام اسے کہا جاتا ہے کہ جو تمام صفات میں سب سے آگے ہے، یعنی ماموم پر واجب ہے کہ اس کی اطاعت کریں. امام واجب الاطاعہ ہے پوری کائنات پر. جتنی مخلوقات ہیں پروردگار عالم کی، کسی مخلوق میں یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ وہ امام کی اطاعت نہ کرے سوائے انسان کے. ساری مخلوق امام کی مطیع ہے. کوئی کائنات میں ایسی مخلوق نہیں ہے جو ان کی اطاعت کے دائرے سے باہر ہو جائے. زمین سے آسمان تک جتنی مخلوقات الہی پائی جاتی ہیں سب امام کی مطیع ہیں. اور یہ اطاعت جو تمام کائنات پر امام کی ہے، یہ اطاعت تکوینی ہے، یعنی انہیں اختیار نہیں ہے کہ وہ اطاعت نہ کریں. لیکن اس درمیان پروردگار عالم نے ایک ایسی مخلوق بنائی جس کو اختیار دیا کہ وہ اپنے اختیار سے امام کی اطاعت کرے. میں نے لفظ اختیار پر اس سے پہلے بھی بحث کی ہے، لیکن آج صرف امام کی حیثیت سے کہ وہ ایسی مخلوق جو اپنے اختیار سے امام کی اطاعت کرے، وہ کون ہے؟ انسان ہے.
چاہے اطاعت امام کی کرے یا نہ کرے، دونوں صورتوں میں سے اختیار ہے۔ یہ اطاعت جو واجب الاطاعت ہے امام مخلوقات پر، یہ اطاعت تشریعی ہے۔ اگر اطاعت کرو گے تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، اگر اطاعت نہیں کرو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہے۔ یہ من جانب اللہ اعلان ہے۔ چونکہ امام واجب الاطاعت ہے، امام کی اطاعت واجب ہے ہر ایک پر۔ کوئی امام کو امام مانتا ہے تب بھی وہ اس کے امام ہیں، اگر امام کو امام نہیں مانتا ہے تب بھی وہ اس کا امام ہے۔ دائرہ امامت سے کوئی انسان باہر جا ہی نہیں سکتا۔ توجہ کریں، جس طریقے سے پروردگار کی ربوبیت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، پیغمبر کی رسالت کے دائرے سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، کوئی پروردگار کو آپ رب مانتا ہو تب بھی وہ اس کا رب ہے، اور اگر اس کی ربوبیت کو تسلیم نہ کرے تب بھی وہ اس کا رب ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے۔ اسی طریقے سے پیغمبر پوری کائنات کے لیے رسول ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، کوئی مانے یا نہ مانے۔ یہی شان جو شان ربوبیت ہے، یہی شان جو شان رسالت ہے، یہی شان امامت ہے۔ امامت میں جو میں کل بھی آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، اس میں انسانوں کی دخل اندازی نہیں ہے کہ تم مانو تو امام بنے، تم نہ مانو تو امام نہ بنے، ایسا نہیں ہے۔ وہ پہلی صفت میں آواز دے رہا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ، تم نے انہیں امام نہیں بنایا ہے، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ بہت پبلک باہر کھڑی ہوئی، آپ لوگ سے گزارش ہے جتنا آپ لوگ سمٹ سکتے ہیں سمٹ جائیے، بیچ میں جو آپ لوگ کی خالی جگہ ہے اس کو پلیز پور کر لیں۔ بی بی زہرا انشاءاللہ آپ لوگ کو دعا دے گی۔ بابا سے بلند صلوات پڑھتے ہوئے جتنا آپ لوگ سمٹ سکتے ہیں سمٹ جائیے پلیز۔ ظہور امام زمان بلندر سلوات۔ سلامتی امام زمان علیہ السلام بلندر سلوات۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، ہم نے انہیں امام بنایا ہے۔ ہمارا امام وہ نہیں ہے جو تمہارے بنانے کا محتاج ہو۔ تم مانتے ہو تب بھی وہ تمہارا امام ہے، نہیں مانتے ہو تب بھی تمہارا امام ہے۔ ایسا نہیں ہے اگر کسی نے تسلیم نہیں کیا تو ان کی امامت کے دائرے سے باہر چلا گیا ہے۔ جس طریقے سے مولا کائنات دعائے کمیل میں ارشاد فرمایا کہ وَلَا يُمْكِنُ الْفِرَارُ مِنْ حُكُومَتِكَ، پروردگار تیری حکومت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کائنات میں کہ جہاں انسان حکومت الہی سے فرار اختیار کر سکے۔ بالکل یہی شان امام کی ہے، لا يمكن الفرار من امامته، ان کی امامت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ توجہ کیجئے، جہاں بھی انسان جائے گا امامت کے دائرے میں ہے، جس جگہ بھی انسان جائے گا امامت کے دائرے میں ہے۔ کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جو دائرہ امامت وقت سے خالی ہو جائے۔
کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں، میں دنیا کی گفتگو نہیں کر رہا، پوری کائنات میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو ان کی امامت کے دائرے سے خالی ہو جائے۔ عالم ملک میں دیکھو گے ان کی امامت نظر آئے گی، عالم ملکوت میں دیکھو گے ان کی امامت نظر آئے گی، بزم ملائکہ میں جاؤ گے ان کی امامت نظر آئے گی، چرند پرند شجر حجر ملک فلک جتنی کائنات میں مخلوق ہے سب ان کی امامت کے دائرے میں ہے۔ اور توجہ میرے عزیزو، سب ان کی امامت کے دائرے میں ہے۔ اور میں نے کہا کہ امام وہ ہے جو واجب الاطاعہ ہے پوری کائنات پر، ساری کائنات مجبور ہے ان کے سامنے، یہ ساری کائنات کے امام ہیں۔ صرف انسان کو اختیار دیا گیا، انسان کے علاوہ کسی کو اختیار نہیں۔ جب کسی کو اختیار نہیں تو ساری کائنات ان کی مطیع، یہ پوری کائنات کے مطاع۔ اب تعجب نہ کیجیے گا اگر اشارے سے سورج پلٹے، اشارے سے چاند۔ میں نے ایک لفظ آپ کے سامنے گزارش کی ہے، اس کو آپ نے ہزاروں مرتبہ سنا ہے، لیکن اس حیثیت سے دیکھیے، شاید کوئی بات کہہ رہا ہوں، سورج کا پلٹنا معجزہ نہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہونا معجزہ نہیں، ستارے کا ڈہڑی پر چلا آنا معجزہ نہیں، بادل کا کسی کو لے کے کہیں سے کہیں چلا جانا معجزہ نہیں، ایک قدم یہاں دوسرا قدم کائنات کے اس حصے پر یہ معجزہ نہیں، سنگریزوں کا ہاتھ پر آ کے تسبیح کرنا معجزہ نہیں، پتھر پہ علم کا نصب کر دینا معجزہ نہیں، یہ چیزیں معجزہ نہیں ہیں بلکہ یہ اختیار امام ہے۔ اعجازی کیفیت نہیں ہے، انسان تعجب کرتا ہے کیسے سورج پلٹ گیا۔ تعجب کس چیز کا اس میں؟ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ سورج کے امام ہیں۔ کیسے ستارہ ڈہڑی پر آ گیا؟ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ ستارے کے امام ہیں۔ کیسے چاند دو ٹکڑے ہو گیا؟ تعجب نہیں ہے، یہ چاند کے امام ہیں۔ امام ہے یہ پروردگار عالم نے انہیں امام بنایا ہے۔ اس امامت میں پیغمبر خود بھی شامل ہیں، کیونکہ جناب ابراہیم، جناب اسماعیل، جناب اسحاق سب امام ہیں۔ یہ جو اس آیت کریمہ نے بیان کیا پیغمبر خود بھی شامل ہے لفظ امام میں۔ یہ امام ہے کائنات کے لیے، اور امام کہتے ہی اسے ہیں جو واجب الاطاعہ ہو، جس کی اطاعت واجب ہو۔ انہوں نے کہا ایسا کر، کس میں مجال ہے جو نہ کرے؟ کس میں یہ پروردگار نے یہ طاقت دی ہے جو ان کی اطاعت سے ادھر چلا جائے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ یہ انسان ہے جسے پروردگار عالم نے یہ اختیار دیا کہ امام کی بات کو مانے یا نہ مانے۔ توجہ کیجیے گا، یہ ہمیں اور آپ کو اختیار ملا ہے کہ ہم امام کی بات کو مانے یا نہ مانے۔ جی اتنا ہی خطرناک جملہ ہے جتنا سناٹا چھایا۔ یہ اختیار ہمیں اور آپ کو دیا گیا ہے کہ ہم امام کی بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ امام نے جو کہا ہے ہم وہ کریں یا نہ کریں۔ لیکن آپ کو معلوم ہے جب ہم امام کی بات کو مانتے ہیں تو کوئی خاص بات نہیں ہوتی، یہ چونکہ نارمل وے ہے، یہ ہونا ہی چاہیے تھا۔ لیکن جب کوئی امام کی بات کو نہیں مانتا تو پوری کائنات حیرت سے دیکھتی یہ کون ہے؟ پوری کائنات حیرت سے دیکھتی یہ کون ہے؟ یہ کتنا بدبخت ہے کہ اس کو اپنی عاقبت کی خبر نہیں، یہ امام کی بات کو تسلیم نہیں کر رہا،
جبکہ ان کی بات ان کے فائدے کے لیے نہیں ہے، ہمارے اور آپ کے فائدے کے لیے ہے. توجہ کیجیے. واجب الاطاعہ ہے امام پوری کائنات کے لیے. یہ سب کہاں سے نکل رہا ہے؟ ایک لفظ سے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے انہیں امام بنایا ہے. اور اسی امام کو جب آپ کھولتے چلے جائیں گے یہ سارے مطالب اس کے اندر پائے جائیں گے. اور اس سے زیادہ ہے مجھے ایسا نااہل پہنچ کہاں سکتا ہے وہاں تک. پوری کائنات کے لیے یہ امام ہے. انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ مانے یا نہ مانے، اور یہ اختیار انسان کا صرف اسی چند روزہ زندگی کے لیے، بس اس سے زیادہ نہیں. آنکھ بند ہوئی سارے اختیارات سلب، اب کچھ نہیں. اور یہ آنکھ بند کب ہوگی یہ نہیں پتا، یہ کسی کو نہیں معلوم. کہاں بند ہوگی یہ بھی نہیں معلوم. بند ہوگی یہ پتا ہے. اور جیسے ہی آنکھ بند ہوئی اختیار ختم. اور آنکھ بند ہونے سے پہلے ایک چہرہ نظر آیا. کون؟ کائنات کا امام. یا حارو حمدان من یمت یرانی، اے حارث حمدانی جو مرے گا مجھے دیکھے گا. یہ قید نہیں لگائی کہ مانتا ہوگا کہ نہیں مانتا ہوگا. یہ قید نہیں ہے کہ مجھے مانتا ہوگا کہ نہیں مانتا، کچھ نہیں. وہ دوست ہو دشمن ہو، کیوں؟ چونکہ امامت کے دائرے میں ہے. من یمت یرانی، جو بھی مرے گا مجھے دیکھے گا. اور اب اس دیکھنے کے معنی مجھے نہیں معلوم کیا ہے، لیکن ایسا لگتا ہے جیسے بیان کیا جا رہا ہے یہاں سے تمہارے اختیار کا دائرہ ختم ہو گیا اور اب اختیار امام. اس کے بعد کسی کو ذرہ برابر کسی قسم کے اختیار کی گنجائش نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو ہوش میں رہنا چاہیے. یہ امامت کا مسئلہ آسان نہیں ہے. میں عرض کروں گا ابھی کچھ دیر کے بعد آپ کے سامنے کہ امامت کا مسئلہ آسان نہیں ہے. اور آپ دیکھیے کتنے ایسے ہیں کہ جو بعض وجوہات کی بنا پر انہیں چھوڑ دیا جاتا ہے. میں صرف ایک جملہ کہہ رہا ہوں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. شاید میں نے یاد نہیں میں نے اس سے پہلے اسے کہا کہ نہیں کہا. ایک شخص ہے کہ جو زیارت کی غرض سے نکلا، صرف اختیار پر یہ لفظ یاد ہے، اور نجف کا اس نے قصد کیا. پہلے کا واقعہ، ایک بستی سے گزرا جو بستی دشمنان آل محمد کی تھی، ناصبی. اور اس میں کسی نے اس نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ نجف جا رہے ہیں. کیوں؟ کہ پوچھنے کی بات ہے. نجف جا رہے ہیں، زیارت کے لیے جا رہے ہیں. میں جیسے ہی یہ زبان پر آیا اس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا مولا کے خلاف. توجہ کیجیے، جو اس کے منہ میں آیا اس نے کہا. اور یہ پریشان چل رہا ہے اندر سے، لیکن اب کیا کرے. اور چلتے چلتے ایک ایسا لفظ اس نے کہا کہ جس نے آگ لگا دی بدن میں. اور کیا کہ جا کے کہہ دینا کہ اتنے دن سے ہم انہیں برا بھلا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کیا کر لیا ہمارا. سوچیں آپ کہاں تک جرأت پہنچ جاتی ہے انسان کی. آگ لگ گئی بدن میں سن کر، لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. چلے آئے، نجف پہنچا، قبر مولا کائنات پر گیا، عرض ادب کیا، سلام کیا، زیارت پڑھی، اور جا کر کے اپنے مسافر خانہ ہے جو بھی خوابگاہ جا سو گیا. خواب میں مولا کائنات کو دیکھا. توجہ عزیزو، چونکہ زنگ خطر ہے میں عرض کر رہا ہوں. مولا کائنات کو خواب میں دیکھا، سلام جواب سلام. کہا تم نے اس کا پیغام نہیں پہنچایا؟ کہا مولا آپ تو جانتے ہیں، آپ تو جانتے ہیں، میری ہمت نہیں پڑی آپ کے سامنے کہنے.
کہ جب واپس جانا تو اسی بستی سے جانا، توجہ عزیز، اسی بستی سے جانا اور اس انسان کو ڈھونڈنا اور اس کو میرا جواب پہنچا دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ مولانا نے ایک جواب دیا، ایک واقعہ نقل کیا۔ یہ کچھ دن کے بعد زیارت سے واپس آیا، اسی بستی کی طرف سے چلا، اب خوش ہے اور اس انسان کو ڈھونڈ رہا ہے۔ ملاقات ہوئی، ہاں کیا ہوا، کہا، کہاں کہا، جواب بھی دیا۔ جواب بھی ملا ہے۔ جواب کہاں، کیا جواب؟ اس نے واقعہ نقل کیا۔ بس جیسے اس نے واقعہ سنا بدن کانپنے لگا۔ کیا تھا واقعہ؟ واقعہ یہ تھا کہ ایک دن کسی شکار وکار کی غرض سے صحرا کی طرف گیا، حد سے زیادہ پیاسا ہوا، کچھ دیر کے بعد پانی ملا، ایک نہر ملی، اور اس نے اس پانی کو چلو میں اٹھایا اور اٹھانے کے بعد سوچا کہ یہ تو پروردگار کی عام نعمت ہے، اسے کیوں بند کیا گیا حسین ابن علی؟ صرف اتنی سی دیر، یہ تو عام نعمت ہے خدا کی، اسے کیوں بند کیا حسین کے بچوں کے لیے؟ اس کے دل میں کسک سی پیدا ہوئی کہ یہ غلط ہوا، یہ کام نہیں ہونا چاہیے تھا، بچے چھوٹے چھوٹے۔ اور مولا نے کہا کہ وہ جو تیرے دل میں ایک ہلکی سی ایک ہلکا سا احساس جو تیرے دل میں پیدا ہوا تھا میرے حسین اور اس کے بچوں کے لیے، اسی وجہ سے ہم تجھے دنیا میں چھوڑے ہوئے ہیں۔ قیامت میں آؤ پھر دیکھتے ہیں، اس بنیاد پر تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں۔ جو دل چاہے کہو، تمہیں اختیار دیا قدرت نے، لیکن یاد رکھنا کائنات میں کوئی چیز بے حساب نہیں ہے۔ اس بنیاد پر بس اس کا سننا تھا کہ آج تک میں نے یہ واقعہ کسی سے بیان ہی نہیں کیا، انہیں پتا کیسے ہے یہ واقعہ؟ کہ سنو، وہ سب کا امام ہے، اس سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ سب کے امام ہیں۔ بس جیسے ہی اس نے سنا کہ تم سچ کہتے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل۔ جانا آپ نے سب کا امام ہے، سب کے امام ہے وہ، وہاں کہنے سننے پر۔ اسی لیے بعض لوگوں نے بیان بھی کیا جب امام کے پاس جائیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مولا یہ کر دے اور مولا وہ کر دے اور مولا ایسے اور مولا ویسے، یا دعا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم وظیفہ سمجھتے ہیں، کہتے ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہنچ کے انسان کھڑا ہو گیا، وہ خود اتنا عطا کر دیتے ہیں، خود اتنا دے دیتے ہیں کہ ضرورت نہیں رہ جاتی پھر ہمیں اس منزل پر پہنچنا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اپنے نفوس کو اتنا بلند کرنا ہے کہ ان مطالب کو محسوس کر سکیں، اس مطالب کو محسوس کر سکیں کہ امام بالآخر کہتے کسے ہیں اور امام ہوتا کون ہے۔ لیکن صرف یہی نہیں کہ جب ہم روضے کے اندر جائیں تو ان کے قرب کو محسوس کریں، نہیں، جہاں رہیں ان کے قرب کو محسوس کریں، کہ ان کے دائرے سے میں نے عرض کیا کہ کوئی مقام کائنات کا ایسا نہیں ہے جو اس سے خالی ہو۔ اب آپ نے محسوس کیا، اتنی سی دیر کے لیے اگر کسی کا دل حسین کے لیے ٹوٹ جائے، میں اس سے پہلی تقریر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا لیکن نہیں کہہ پایا تھا، یہ مجالس معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی اہمیت ہے ان کی ہمیں اندازہ نہیں ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے، کیا مقام ہے ان مجالس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے۔ میں نے پہلی تقریر میں کہا تھا کہ حق ہے ان مجالس کا کہ ہم فرش اعضاء پر قدم رکھیں تو وضو کر کے رکھیں، طیب و طاہر ہوں، استغفار کرتے ہوئے، ذکر کرتے ہوئے فرش اعضاء پر قدم رکھیں، کیونکہ یہ معمولی جگہ نہیں ہے، ہمیں سوچنا چاہیے اس کو، یہ معمولی مقام نہیں ہے۔ بس عزیزان محترم، جلدی جلدی دو چار باتیں کہنا، توجہ کریں،
یہ ماہ محرم جس سے سال کا آغاز بھی ہوتا ہے، انسان گریے سے اس کا آغاز کرتا ہے، ہمیں ماہ محرم میں داخل ہونا چاہیے. توجہ کیجیے، ہمیں ماہ محرم میں وارد ہونا چاہیے. ماہ محرم آ کے گزر جائے یہ دوسرا مسئلہ ہے، ہم ماہ محرم میں داخل ہوں یہ دوسرا مسئلہ ہے. اور شاید یہ بات ذرا سی عجیب و غریب آپ کو نظر آئے، لیکن میں جلدی جلدی سے گزارش کروں گا، توجہ کیجئے. اور استفادہ کر رہا ہوں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک خطبے سے کہ جو آپ نے ماہ شعبان میں دیا تھا، شعبان کے تقریباً آخری جمعے میں، اور آواز دی ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ، اے لوگوں اللہ کا مہینہ تمہاری طرف آ رہا ہے. قد اقبل الیکم، تمہاری طرف آ رہا ہے، اور یہ مہینہ ایسا ہے اور ایسا ہے اور ایسا. فضائل بیان کیے، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. نومکم فیہ عبادہ، عملکم فیہ مقبول، دعاکم فیہ مستجاب، انفاسکم فیہ تسبیح. اس مہینے میں تمہارا سونا عبادت ہے، اس میں تمہارا ہر عمل مقبول ہے، تمہاری ہر دعا مستجاب ہے، تمہارے گناہوں کی بخشش ہے، استغفار کرو گے تو قابل قبول ہے الی آخر. اس کے معنی کیا سمجھے آپ؟ ماہ مبارک رمضان جب آتا ہے تو کسی خاص انسان کے لیے آتا ہے یا پوری کائنات کے لیے آتا ہے؟ پوری کائنات کے لیے، اس میں تو بالکل عجیب سی ہے کہ پوری کائنات کے لیے ماہ مبارک ہے، اور اس ماہ مبارک میں سونا عبادت ہے. کس کا جو سو جائے ایسا ہے، یعنی ایک دشمن اہل بیت اگر ماہ مبارک میں سو گیا تو عبادت ہے. مانیں گے اس چیز کو آپ؟ سانس لینا عبادت تسبیح ہے. کس کے لیے؟ ہر انسان کے لیے، مشرک و کافر و سب کے لیے سانس لینا تسبیح ہے. نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے اس طریقے سے. تو پھر مطلب کیا ہے اس کا؟ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ قد اقبل علیکم شہر اللہ، شہر خدا تمہاری طرف آ رہا ہے، ماہ خدا. تو ماہ رمضان تو پوری کائنات تو ماہ رمضان ہے، مہینے الگ الگ تو نہیں ہوتے. اور پھر اس میں تمہارا سونا عبادت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ لگتا ہے دو چیزیں الگ الگ ہیں. ماہ رمضان کا ہماری طرف آنا اور ہے، اور ہمارا ماہ رمضان میں داخل ہونا اور ہے. اب اس کے بیان کا موقع نہیں، میں نے عرض کیا ہے اس کو، لیکن بہرحال ابھی اسی چیز کو میں اس جگہ پر استفادہ کرنا چاہتا ہوں. ماہ محرم کا آنا اور ہے، اور ہمارا ماہ محرم میں داخل ہونا اور ہے. ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. ہم ماہ محرم میں داخل ہو رہے ہیں یا نہیں، یہ دوسرا مسئلہ ہے. کس طریقے سے ماہ محرم میں ہم داخل ہوں، کیا کریں کہ ہم ماہ محرم میں داخل ہو جائیں. یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے ماہ محرم کا آ جانا اور اس میں داخل ہو جانا. آمادگی چاہیے انسان کے اندر کہ اس قابل بنے کہ ماہ محرم میں داخل ہو. بھئی جس طریقے سے جلدی جس طریقے سے ہر انسان میں اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ کربلا آ سکے. چلے تو بہت تھے مدینے سے، آئے تو بہت تھے مکے سے، چونکہ لوگ عادی تھے ساتھ جانے کے کہ لڑیں گے کچھ اور لوگ، مال غنیمت تو ہمیں بھی ملے گا. عادت پڑی ہوئی تھی پرانی جنگوں سے اس چیز کی. لیکن جب حسین ابن علی لے کر کے چلے، آواز دی یہ وہ جنگ نہیں ہے کہ جس میں تم داخل ہو کچھ لینے کے لیے، نہیں، یہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہے. توجہ کیجئے،
یہ حق و باطل کی فیصلہ کن جنگ ہے. ہم اسی کو لائیں گے جو حق ہوگا. ہمارے ساتھ وہی چل سکے گا جس میں وہ کیفیت باقی ہو, وہ کیفیت پائی جاتی ہو جسے کربلا چاہتی ہے. اور اگر اس میں وہ کیفیت نہیں ہے تو کربلا تک آ نہ سکے گا. حسین بلانے جائیں گے پھر بھی نہ آئے گا. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. بس جلدی جلدی دو ایک فقرے آپ دیکھیے. تاریخ نے لکھا اس چیز کو, میں نے اس سے پہلے ہی پڑھا لیکن اس جہاز سے عرض کر رہا ہوں. امام حسین مکے سے آ رہے ہیں کربلا کی طرف. راستے میں آپ نے دیکھا کہ خیمے لگے. پوچھا کس کے خیمے؟ تو لوگوں نے جواب دیا کہ مولا یہ عبید اللہ ابن حر جعفی ابن حر اس کے خیمے ہیں. مولا نے کہا جا کے بلا کے لاؤ اسے. لوگ بلانے کے لیے گئے تو نہیں آیا. دلالت کی حد دیکھ رہے ہیں, نہیں آئے. ہم نہیں آئے. چند ساتھیوں کو لے کر کے خود گئے حسین ابن علی, خود گئے. آنا امام کا اور اس کا جاننا دونوں میں فرق ہے. خود آئے, سلام جواب سلام پہچانتا تھا, جانتا تھا, بلا استقبال کیا, بٹھایا, کچھ گفتگو ہوئی, اس نے کچھ مزاح کے جملے بھی کہے, مولا نے جواب دیا. تاریخ نے لکھا ہے اس کو. اس کے بعد امام نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میں اس لیے آیا ہوں, یہ مقصد ہے, یہ ہے. جواب سنیں گے آپ کیا کہہ دیا اس نے؟ عجیب ہے. کہتے ہیں مولا ایسا ہے کہ آپ یہ میرا گھوڑا لیتے جائیے. یہ گھوڑا بہت تیز بھاگتا ہے. جب میں اس پر سوار ہو کر کے میں نے کسی کا پیچھا کیا تو مجھ سے فرار نہیں کر پایا وہ, اور اگر مجھے کسی نے دوڑایا تو مجھ تک آ نہیں سکا. یہ آپ کے کام آئے گا. حسین اسے نجات دینے آئے ہیں. یہ گھوڑے کو پیش کر رہا ہے مولا کے سامنے. امام حسین جانتے تھے کہ یہ نہیں آئے گا, لیکن کائنات کے لیے مثال پیش کرنا ہے حسین ابن علی کو. بھئی امام حسین کا جانا ایک مسئلہ, اس کا امام حسین کے جانثاروں میں شامل ہونا دوسرا مسئلہ. ماہ محرم کا ہماری طرف آنا ایک مسئلہ, ہمارا ماہ محرم میں داخل ہونا دوسرا مسئلہ. ضروری نہیں ہے کہ جس پر محرم آئے وہ محرم میں داخل بھی ہو. بھائی جس طریقے سے ضروری نہیں ہے کہ جس کو امام حسین بلانے جائیں وہ دعوت پر لبیک کہہ بھی دے. انسان کو اختیار حاصل ہے. جب حسین کے آنے سے کوئی حسینی نہ بن سکا, امام حسین خود بلانے آئے ہیں, اسے حسینی بنانا چاہتے ہیں, اسے کربلائی بنانا چاہتے ہیں. بنانا چاہتے سے مراد اختیار امامت سے نہیں, اس کے اختیار سے. لیکن نہیں آیا, نہیں آیا وہ انسان. آج ہمیں بھی سوچنا چاہیے, ایک دعوت عام ہے جو سب کے لیے ہے, ہمارے لیے بھی آپ کے لیے بھی, لیکن آیا ہم اس دعوت پر لبیک کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ ماہ محرم کا فلک پر نمودار ہونا دعوت حسینی ہے ہر انسان کے لیے کہ چلو تمہیں آج بھی کربلا بلا رہی ہے. کربلا انقلاب کا نام ہے. انقلاب زندہ باد و مردہ باد کہنے کا نام نہیں ہے. انقلاب اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے نکال کے مرضی حسین پر لے آنے کا نام ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. آج بھی کربلا بلا رہی ہے. کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا کے معنی یہی ہیں.
آج بھی کربلا بلا رہی ہے ہر انسان کو. ہم کو بھی دعوت دی جا رہی ہے, آپ کو بھی دعوت دی جا رہی ہے. یہ ہلال ماہ محرم نہیں ہے بلکہ یہ دعوت نامہ ہے حسین ابن علی کی طرف سے. ہم تمہیں بلانے کے لیے آئے ہیں, آؤ. ہم نے تمہیں اپنے فرش عزا تک بلا لیا. گھروں میں عزا خانہ نہیں سج رہا ہے بلکہ حسین بلانے آ رہے ہیں. کاش میرے عزیزوں یہ بات ہمارے خود میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں ہم تک پہنچ جائے. جو گھروں میں عزا خانہ سجایا جاتا ہے اس کے معنی کیا ہے؟ یعنی حسین ابن علی بلانے کے لیے آئے ہیں. آؤ, ضرورت ہے اگر تمہیں ہماری تو آؤ, ہم تمہیں بلانے کے لیے آ گئے. یہ مجلس ہے, یہ فرش عزا, یہ سب سینہ زنی, یہ ماتمداری سب اسی لیے ہے کہ حسین ابن علی دعوت دے رہے ہیں. ان کا دعوت دینا اور ہے, ہمارا لبیک کہنا اور ہے. اس چیز کو ہمیں محسوس کرنا پڑے گا. اور یہ بہت سی باتیں یہاں پر ہیں, اسے کہا نہیں جا سکتا ہے بعض محظورات کی بنیاد پر, لیکن آپ اسے محسوس کر سکتے ہیں. کربلا یعنی کیا؟ انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو بات گفتگو میں عرض کروں گا. امام حسین جو بلانے آئے ہیں مقصد کیا ہے؟ امام حسین پر گریہ اور جذبات اور احساسات یہ سب نعمت پروردگار ہے, یہ سب نعمت الہی ہے کہ کربلا کو انسان کے احساسات سے جوڑا, کربلا کو انسان کے جذبات سے جوڑا, کربلا کو انسان کی انسانیت سے جوڑا کہ اس بہانے سے نزدیک ہو اور اپنے آپ کو حسینی بنا لو. یہ دعوت ہے. اور کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے مولا میرا ایک گھوڑا لیتے جائیے. دیکھ رہے ہیں آپ سوچ سکتے ہیں اس چیز کو کہ امام حسین گھر پر ہمیں اور آپ کو بلانے کے لیے آئے اور آپ کہیں یہ میری کار لیتے جائیے. جب امام حسین نے اپنی حجت کو مکمل کر لیا, اتمام حجت ہو گیا, کھڑے ہو گئے اور اب کہتے سن, مجھے نہ تیری ضرورت ہے اور نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا کو کسی کی ضرورت ہے. اب اس جملے کو واضح نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ کربلا کو کسی کی ضرورت ہے. نہیں, کربلا ہے. کوئی ماں کا لال اب تک پیدا نہ ہو سکا جو کربلا کو کربلا ہونے سے روک دے. بھئی تاریخ میں نہ جانے کیا کیا کر لیا کرنے والوں نے. ہل چلائے گئے, کھیتیاں کی گئیں, پانی کاٹا گیا, زائرین کو روکا گیا, نہ جانے کیا کیا ہو گیا, لیکن کرنے والے, پابندیاں کربلا پر لگانے والے اپنی حکومتوں کے ساتھ دفن ہو گئے. کربلا کر بھی کربلا تھی, کربلا آج بھی کربلا ہے, کربلا کل بھی کربلا رہے گی. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. کربلا اتنا بڑا عنوان ہے تاریخ بشریت میں, اس پر تو اشرا پڑھا جانا چاہیے, یہ کات مجلس کا موضوع نہیں ہے. اتنا بڑا عنوان ہے کربلا تاریخ بشریت میں. میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں, اگر پوری کائنات کو نچوڑ دیا جائے اور اس میں سے ایک قطرہ گرے تو اس کا نام ہوگا کربلا. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے. کربلا یعنی انتظام الہی, کربلا یعنی پروردگار کا ویل کیلکولیٹڈ منصوبہ, کربلا پروردگار کا منظوم منظم ترین واقعہ جو ہے وہ کسے کربلا کہتے ہیں.
کربلا کا آغاز آدمی نہیں آدم سے پہلے ہے. بہت مہم مسئلہ ہے. سن, مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی. کوئی یہ نہ سمجھے کربلا کو کسی کی ضرورت ہے. نہیں, کربلا کی ہم ضرورت نہیں ہے, کربلا ہماری ضرورت ہے. کربلا ہماری ضرورت ہے اور کربلا ختم نہیں ہو سکتی, چونکہ جب وہ ہماری محتاج نہیں تو پھر ہمارے مٹانے سے مٹتی نہیں. عجیب مسئلہ ہے کربلا کے لیے. میں عرض کروں گا کبھی آپ کے سامنے کہ مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کا ایک فقرہ پڑھا حسین نے, نہایت خطرناک, نہایت حساس, اور ہمیں اور آپ کو سب کو یہاں لکھنا چاہیے اس فقرے کو, کیونکہ ایسے بھی قرآن کی آیت ہے اور ایسے موقع پر امام کی زبان پر جاری ہوگا. اٹھ گئے, مجھے نہ تیری ضرورت ہے نہ تیرے گھوڑے کی. اس کے بعد کہتے ہیں ما کنت متخذ المضلین عضدا, ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. دیکھ رہے ہیں آپ, یہ اعلان کس کے لیے؟ اس ایک انسان کے لیے نہیں, کیونکہ کربلا کی کوئی چیز کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. کربلا کی کوئی چیز کسی خاص زمانے کے لیے نہیں ہے. کربلا ایک آفاقی مفہوم ہے. کربلا ایک جہانی عنوان ہے جو زمین و زمان و مکین و مکان سے ماورا ہے. کربلا عراق کے اندر ایک شہر کا نام نہیں ہے, توجہ کریں, وہ سرزمین کربلا ہے, وہ اور ہے. لیکن کربلا ایک محدود شہر کا نام نہیں ہے, بلکہ کربلا ایک لامحدود فکر حسینی کا نام ہے. جہاں تک ظلم بڑھے گا اس کے آگے کربلا نظر آئے گی. کربلا ایک جہانی مفہوم ہے کائنات کے لیے کہ جہاں تک ظلم جائے گا اس سے آگے آگے کربلا چلتی نظر آئے گی. جو کربلا کسی خاص چیز کا نام نہیں ہے, کربلا ایک مفہوم حسینی ہے, ایک تحریک حسینی ہے. کہ ما کنت متخذ المضلین عضدا, ہم گمراہوں کو اپنا بازو نہیں بناتے. کب؟ اب کب کی بات نہیں ہے, کبھی بھی. کربلا میں وہ آ ہی نہیں سکتا جو گمراہ ہو. میں نہیں کہہ رہا ہوں, مجھ میں اتنی طاقت نہیں ہے جملہ کہنے کی, فرزند رسول نے کہا ہے. کربلا میں وہ آ ہی نہیں سکتا جو گمراہ ہے. تو کربلا میں تو فوجی شام بھی ہے, کربلا میں تو دشمن کا لشکر بھی کربلا ہی کے اندر موجود ہے, اس کا خون بھی کربلا ہی میں بہا ہے. بھئی اگر یہ 72 مارے گئے تو ادھر تو کئی ہزار مارے گئے, تو خون تو ان کا زیادہ بہا کربلا کے اندر, وہ بھی تو کربلا ہی میں ہیں. کہانی تم سمجھتے ہو کربلا کسی زمین کا نام ہے؟ کربلا ایک معنوی مفہوم ہے جہاں تک ذہن بشر کی رسائی ممکن نہیں ہے. اور کیا مجال کہ کوئی کربلا میں ٹھہر تو جائے؟ آج بھی اگر ظاہری اعتبار سے کربلا کو دیکھا جائے, کوئی ایک جنازہ بھی کربلا میں نہیں ٹک سکتا, کوئی ایک قطرہ لہو کربلا میں نہیں ٹک سکتا جس میں وہ صلاحیت نہ ہو جسے کربلا چاہتی. کہ ہم جس کو ہم لے کر کے آ رہے ہیں, ہمارے یہاں تم 99 برس کے شخص سے لے کر کے 6 مہینے کے انسان تک چلے جاؤ, کہیں پر کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئے گی جہاں گمراہی کا شائبہ بھی پایا جائے. کربلا گروہ چاہتی ہے, کربلا نے عنوان دیا ہے لوگوں کے لیے, چونکہ یہ امام ہے سب کے آگے نظر آ رہے ہیں, لہذا ہم کو ان کے ساتھ ساتھ چلنا ہے. جتنے بھی امام کے پیچھے آ رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی گمراہ نہیں ہے, اور جب تک گمراہ رہا امام تک آ نہ سکا. جب تک گمراہ رہا امام تک آ نہ سکا. ضرورت ہے اپنی گمراہی کو چھوڑیں, ضرورت ہے کہ توبہ کریں, ضرورت ہے کہ شرمندہ ہو,
ضرورت ہے کہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرے، تب اس قابل بنے گا کہ کربلا میں وارد ہو، اس وقت اس قابل بنے گا کہ کربلا میں وارد ہو۔ اب اسی کو تو امام کہتے ہیں کہ جو موقع دے دے توبہ کا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ ہمیں اور آج کو بھی موقع دیا جا رہا ہے، یہ فرش ازاں موقع ہے جب دل غم حسین سے نرم ہو، آنکھیں مصائب حسین پر اشک بار ہوں، اس وقت توبہ کرو۔ توبہ کے معنی امام حسین سے ہٹ کے کوئی چیز نہیں ہے۔ توبہ یعنی غیر حسین سے حسین کی طرف واپس آنا، اپنے نفس کی طرف سے امام حسین کی طرف جانا، اسے توبہ کہتے ہیں۔ اس وقت انسان توبہ کرے کہ جب فرش عزائے حسین پر ہو۔ آپ دیکھیں صرف ایک حدیث اور باقی پھر کل انشاءاللہ۔ امام فرماتے ہیں من بکا او ابکا مئتن ضمننا لہو علی اللہ الجنہ، جو انسان روئے یا 100 لوگوں کو رلائے، ہم اس کی جنت کی ضمانت لیتے ہیں۔ من بکا او ابکا 50 فلہ الجنہ، جو روئے یا 50 لوگوں کو رلائے اس کے لیے جنت ہے۔ من بکا او ابکا 30 فلہ الجنہ، جو روئے یا 30 لوگوں کو رلائے اس کے لیے جنت ہے۔ من بکا او ابکا 10 فلہ الجنہ، جو روئے یا 10 لوگوں کو رلائے اس کے لیے جنت ہے۔ من بکا او ابکا واحدا، جو روئے یا کسی ایک کو رلائے اس کے لیے جنت ہے۔ ومن تباکا فلہ الجنہ، جو رونے کی صورت بنائے۔ کیوں ہے یہ؟ کیوں ہے یہ؟ توجہ کریں، کیوں اس طریقے سے لایا جا رہا ہے فرزند حسین کے، فرزند رسول کی طرف؟ کیوں اس طریقے سے ترغیب دلائی جا رہی ہے کربلا کی طرف؟ کیونکہ کربلا ہی ہے جو تمہیں بچا سکتی ہے، کربلا ہی ہے جو ہمیں خدا تک لے جا سکتی ہے۔ کربلا جب انسان رو رہا ہو حسین ابن علی پر، دل اس کا نرم ہوتا ہے، خود بخود احساس ہوتا ہے مولا ہم اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ کے فرش پر آ سکے، یہ آنکھیں اس قابل تو نہیں ہیں کہ آپ پر گریہ کر سکے، لیکن آپ نے بلا لیا آقا، آپ کا شکریہ۔ یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے حسین ابن علی۔ بس عزیزو، اور جب یہ عنوان پیدا ہو جائے انسان کے اندر کہ ہمیں گمراہی سے دور ہونا ہے، کربلا کہتی آؤ اب تم میں صلاحیت آ گئی ہمارے اندر وارد ہونے کی۔ ما کنت متخذ المضلین عضدا۔ حسین ابن علی مکے سے کربلا کی طرف چل رہے ہیں، ایک مقام پر ٹھہرے اور کہا، جب صبح کو وہاں سے قافلہ چلنے لگا تو کہا جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو۔ دیکھیں آپ، جتنا پانی لے سکتے ہو لے لو۔ امام کا کہنا تھا واجب الطاعہ ہے امام، جتنی امکان میں پانی تھا سب نے لے لیا، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا مولا کیوں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ امام ہے۔ لے کر کے چلے، دوپہر کا وقت ہے، قافلہ جا رہا ہے، اچانک ایک شخص نے کہا اللہ اکبر۔ کیا ہوا؟ کہ ہم لوگ کوفے پہنچ گئے اور کوفے کے کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں، نخلستان کوفہ۔ تو جو لوگ راہ سے آشنا تو انہوں نے کہا نہیں، سوال ہی نہیں، یہاں کہاں کوفہ کہاں، بھی بہت دور ہے کوفہ۔ اسی کشمکش میں کچھ دیر آگے بڑھے، دیکھا سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے، سامنے سے ایک لشکر آ رہا ہے۔ امام نے دیکھا کہ آ کے پناہ لو، مورچہ گیری کرو۔ لوگوں نے جنگی طریقوں کو استعمال کیا، لشکر قریب آیا، ان کے قریب آنے سے یہ محسوس ہوا کہ یہ کسی جنگ کے ارادے میں نہیں ہے ابھی۔
امام نے چہروں پر نظر ڈالی، کہا کہ وہ اونٹ جن پر پانی ہے انہیں بٹھا، سب کو سیراب کرو۔ 1000 کا مجہز لشکر، سب کو سیراب کرو۔ تاریخ کہتی ہے سب کو پانی پلایا گیا، حتیٰ جانوروں کو۔ امام پہلے سے انتظام کر کے چلے ہیں، ان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا ذہن وہاں نہیں پہنچتا جس کے لیے مولا پہلے سے ہمارے لیے انتظام کر چکے ہوتے ہیں۔ سب پانی پی چکے، نماز ظہر کا وقت آیا، امام کہتے ہیں سنو، ظہر سے پہلے تقریر کی، کہا سنو، تم لوگوں نے ہمیں بلایا ہے، تم نے خطوط لکھے ہیں، تم نے کہا ہے کہ آئیے، ہمارے پاس کوئی امام نہیں ہے، ہم آئے ہیں، اگر تم نہیں چاہتے ہو ہم واپس ہو جائیں گے۔ گفتگو ہوتی رہی، امام نے وہ خطوط منگا کے دکھائے جو لوگوں نے لکھے تھے، یہاں تک کہ نماز کا وقت آیا۔ امام نے اپنے مؤذن سے کہا حجاج سے اذان کہو، اس نے اذان کہی، کہا ہور تو اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھ۔ اپنے لشکر کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ کہا نہیں مولا، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں، ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، یعنی اتنا جانتا ہے۔ امام حسین کے پیچھے 2 رکعت نماز پڑھی تو قسمت بدل گئی۔ امام نے پھر نماز کے بعد ایک تقریر کی، پھر لوگوں کو پہچنوایا، ہور سے گفتگو ہوئی، کہا مولا ہم جنگ کے ارادے سے نہیں آئے، ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ جب جہاں آپ سے ملاقات کریں پھر آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، ہم آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے، اور ہم نے لکھ دیا ہے قاصد آئے گا۔ گفتگو ہو رہی ہے، قافلہ آگے بڑھ رہا ہے، ایک جگہ پر کوفے سے قاصد آ گیا، اس میں لکھا کہ جہاں حسین ہو کسی بے آب و گیا صحرا میں انہیں روک لے۔ پھر امام سے گفتگو ہوئی، امام نے کہا کہ نہیں چاہتے ہو تو ہم واپس چلے جائیں گے، چلو واپس چلو۔ اس نے ہور نے آ کر کے راستہ روکا، لجام فرس پر ہاتھ ڈالا، کہا میں آپ کو واپس نہیں جانے دوں گا۔ یہ حصہ، یہ انداز گمراہی کی اعلیٰ ترین منزل ہے کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ امام کا راستہ روک رہا ہے، واجب الاطاعہ ہے، لیکن امام کسے کہتے ہیں؟ جو آخری وقت تک ہدایت کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے موقع پر امام نے کہا سکلت کا امک یا ہر ما ترید، اے ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے، تو کیا چاہتا ہے؟ میں جیسے سنا کہ حسین اگر عرب میں کسی نے ایسے موقع پر میری ماں کا تذکرہ کیا ہوتا، پلٹ کے میں بھی اس کی ماں کا تذکرہ کرتا، لیکن کیا کروں کہ سوائے خیر و خوبی کے میں آپ کی ماں کا ذکر ہی نہیں کر سکتا۔ چونکہ سیدہ کے سامنے مؤدب رہا، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، شاید آپ نے، میرے بچوں نے اس جہد سے سوچا نہ ہو، ذرا محسوس کرے کربلا کو اور محسوس کرے امام کو۔ میں نے اس سے پہلے یہ کہا تھا اسی اشرے میں کہ امام حسین نے حر کی ماں کا تذکرہ کیوں کیا؟ حر کی ماں کی توہین کے لیے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ امام حسین نہیں کہتے جو کسی کی توہین کرے، امام کا یہ کام نہیں ہے۔ امام کا کام صرف ہدایت ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، صرف ہدایت ہے۔ حسین ابن علی نے یہ جملہ بھی حر کی ہدایت کے لیے کہا ہے، اسے میں نے پڑھا ہے اس سے پہلے آپ کے سامنے، یہ جملہ بھی حر کی ہدایت کے لیے کہا، اور اسی جملے سے حر ہدایت پا گیا۔ کوئی جملہ
شاید میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، کسی معصوم کی زبان پر کوئی فقرہ ایسا نہیں آتا جو ہدایت کے لیے نہ ہو۔ اب یہ اپنی اپنی قسمت ہے، کون سمجھ لے کون نہ سمجھ سکے۔ ہر انداز ہدایت کے لیے ہے۔ اگر کسی کو بھری محفل سے اٹھا رہے ہیں تو اس کی ہدایت کے لیے، اب بھی سمجھ جا، توبہ کر لے۔ اگر کسی کی طرف سے منہ پھیر رہے ہیں تو اپنے دل کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں، اس کی ہدایت کے لیے، اب بھی سمجھ جا، توبہ کر لے۔ اسی انداز سے حسین ابن علی نے حر کی ماں کا تذکرہ کیا، اور وہی ہوا کہ حر نے سمجھ لی گفتگو۔ اور یقین کریں اگر حر پلٹ کے حسین کو جواب دے دیتا تو آج پھر کچھ اور انداز ہوتا حر کا، لیکن ادب سیدہ، احترام سیدہ نے حر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ یہ ایک روح تھا جسے میں اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں، جو بات آج کہنا چاہتا ہوں نہایت حساس ہے، توجہ کیجئے گا۔ نہیں سمجھ پا رہا ہوں، کہوں نہ کہوں، ہمت نہیں پڑی، لیکن توجہ کریں، نہایت حساس ہے۔ یہ جملہ حسین ابن علی نے حر کی ہدایت کے لیے کہا۔ اور اچھا آپ سوچیں، اگر حسین ابن علی نے جب یہ جملہ کہا تھا تو حر پلٹ کے جواب دے سکتا تھا یا نہیں؟ یا اس کی زبان ٹھہر جاتی؟ نہیں، اسے اختیار تھا، ممکن تھا کہ وہ پلٹ کے کہہ دے مقابلے میں وہی جملہ۔ یعنی ایک انسان کی ہدایت کے لیے، توجہ میرے عزیزوں، ایک انسان کی ہدایت کے لیے حسین ابن علی نے کتنی بڑی شخصیت کو امام حسین نے پیش کر دیا، ایک انسان کی ہدایت کے لیے۔ حر پلٹ کے کہہ سکتا تھا، لیکن چونکہ ہدایت متوقف تھی، اسی لفظ پر حسین نے ذکر کر دیا کہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، لیکن انداز تو یہی تھا کہ پلٹ کے کہہ سکتا تھا، لیکن اپنے ماں کے نام کو حسین ابن علی نے ایک شخص کی ہدایت کے لیے، معمولی مسئلہ نہیں ہے کربلا، ہدایت اتنی بڑی ذمہ داری ہے، حسین ابن علی نے کس چیز کو پیش کر دیا مولا۔ اور وہی ہوا کہ حر نے پلٹ کے جواب نہیں دیا، اور آپ دکھا نہیں پائیں گے اس کے بعد حسین ابن علی نے کچھ کہا ہو، کیونکہ حسین سمجھ گئے میں اپنا مقصد میرا پورا ہو گیا، کیونکہ ممکن نہیں ہے کوئی میری ماں کا احترام کرے، ممکن نہیں ہے کوئی میری ماں کا احترام کرے اور خدا اس کی ہدایت نہ کرے۔ احترام سیدہ، ادب سیدہ۔ پھر کچھ نہیں کہا حسین ابن علی نے، تھوڑی دیر گھوڑا آگے چلا اور ایک جگہ پر راہوار حسینی نے قدم روک دیے۔ مولا نے پوچھا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ آواز دی مولا اسے طف کہتے ہیں، شبت فرات کا کوئی اور نام، کا اسے غازریہ کہتے ہیں، کوئی اور نام، کا اسے نینوا کہتے ہیں، کوئی اور نام، کا مولا اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ میں جیسے ہی سنا آواز دی اعوذ باللہ من کرب و بلا، اترو ہا ہونا محط رحالنا ومسفک دمائنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے خیمے لگیں گے، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے گا۔ آج 2 محرم میں نے کربلا میں ورود کی گفتگو اسی لیے کی کہ آج حسین کربلا میں والد۔ اے فرزند رسول، ہم سب پر رحم کرو آقا، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ ہم کربلا میں وارد ہو سکے، لیکن اے رسول ہو، اے فرزند رسول، آپ کو حر کا واسطہ، آپ کو زہیر کا واسطہ، جن لوگوں کو آپ خود لے کر کے آئے مولا، ہم جیسے لوگوں کو بھی کربلا میں وارد۔
کربلا پہنچ گئے۔ حسین آج جو رات آئی ہے یہ کربلا کی پہلی رات ہے حسین ابن، اور اب دن بدن حالات بدلتے چلے گئے حسین کربلا کے میدان میں، یہاں تک کہ شب عاشور آئی، اور اس شب عاشور میں ایک حسین کا مہلت دیا ہوا بے چین ہے، ایک حسین سے کرم لیے ہوا انسان بے چین ہے۔ راوی کہتا میں نے دیکھا حر کا عالم عجیب ہے، ہاتھ پیروں میں کپ کپی، تھر تھراہٹ، دل پر خوف کے آثار طاری۔ میں نے کہا حر، اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کوفے میں سب سے بہادر کون ہے میں تیرا نام لیتا، کیا ہو گیا اس چھوٹے سے لشکر کے سامنے؟ حر نے بات کو ٹالا، پانی پی لیا نا، جاؤ اگر گھوڑے کو نہ پلایا ہو تو پلا لو۔ کہا میں سمجھ گیا کہ حر جواب نہیں دینا چاہتے، چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد غلام آیا، آقا کھانا آمادہ ہے۔ جیسے حر نے سنا ہی نہیں، اس نے پھر کہا، ہاتھ کو پکڑا، لے کر کے کچھ دور گئے۔ سن رہے ہیں؟ ادھر کیا ہو رہا ہے؟ ماں بہن حق و باطل قرار پائے حر، ماں بہن حق و باطل قرار پائے۔ یہ توفیق کیسے ملی؟ اتنا بڑا لشکر ہے، حر ہی کیوں حق و باطل کے درمیان آئے؟ یہ ادب سیدہ کا نتیجہ ہے، یہ احترام سیدہ کا نتیجہ ہے۔ کا پھر ارادہ کیا ہے؟ کہ صبح ہونے دے۔ سپید سحر نمودار ہوا، عمر صاحب کے سامنے آئے، کیا ارادہ ہے؟ جنگ ہوگی؟ کا جنگ ہوگی، اور ایسی جنگ ہوگی جس میں ہاتھ پیر کٹیں گے۔ کا پھر تو میں چلا، یہ کہہ کر کے گھوڑے کو موڑا۔ اب کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو حر کے پیر روک لے، کیونکہ حر توبہ کر چکا، حر گمراہی سے نکل کے آزاد ہو چکا، حر شرمندہ ہو چکا، اسی کو توبہ کہتے ہیں۔ اب یہ صلاحیت آ گئی کہ حر کربلا پہنچ جائے، اب کربلا میں وارد ہوگا۔ ما کنت متخذ المضلین، عضدہ کی منزل سے آگے بڑھ گیا حر، اب گمراہی سے نکلنا چاہتا ہے۔ بھائی ملا، کہاں؟ کا مولا حسین کی طرف، کہا ہم بھی چلیں گے، کہا آؤ۔ بیٹا بابا کہاں؟ کا حسین ابن علی کی طرف، کہا ہم بھی چلیں گے، آؤ۔ چلا لیکن شرمندہ ہے، نظریں جھکی ہوئی۔ اللہ اللہ، ایسا انسان جس نے لجام فرس حسینی پر ہاتھ ڈال دیا، اللہ رے معرفت امام بدل دیتی ہے شخصیت کو۔ جس نے ہاتھ ڈالا تھا ہاتھ باندھ کے چلا، وہ گمراہی کی منزل تھی، یہ ہدایت کی منزل ہے۔ ہدایت میں اپنی مرضی نہیں ہوتی، اب مولا کی مرضی چاہیے۔ کسی نے کہا کہ مولا حر آ رہا ہے، کہا جاؤ استقبال کے لیے جاؤ۔ لوگ لے کر کے حر کو آئے، پیروں کو تھام لیا، آواز دی، فرزند رسول، کیا مجھ جیسے گناہگار کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ ایک جملہ جو حسین ابن علی نے کہا، کچھ نہیں، یہ بھی نہیں کہا حر تم نے کیا تو بہت برا کام تھا، لیکن چلو ہم پر کچھ نہیں، اے حر ہم نے بھی معاف کیا، ہمارے خدا نے معاف کیا۔ یعنی انداز بتا رہا ہے کہ تمہارے معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، ہمارے معاف کرنے میں۔ مولا اتنی اجازت دے دیں کہ سیدانیوں سے معافی مانگ لو، یہ کام کربلا میں حر نے کیا، سیدانیوں سے معافی مانگ لو۔ جاؤ، خیموں کے سامنے بیٹھا، اے اہل بیت مصطفیٰ، میں وہی ہوں جس نے آپ کا راستہ روکا، ان ساری مصیبتوں کا باعث میں ہوں، لیکن اب اپنی خطا پر نادم ہوں۔
اپنے خطا پر شرمندہ ہوں. خیموں میں کوہرام مچ گیا. حر کی آواز میں اتنا درد تھا, رونے کی آوازیں بلند ہو گئی. کہتا صرف 2 حاجتیں لے کر کے آئے ہیں. کیا ہے حاجت؟ پہلی حاجت یہ ہے کہ ہمیں معاف کر دیں, اور دوسری گزارش یہ ہے کہ قیامت میں بیوی سے شکایت نہ کریں. کربلا کی خاک اٹھا کے سر پر ڈالتا ہے, کہتا کاش میں نے وہ نہ کہا ہوتا جو کہا, وہ نہ کیا ہوتا جو کیا. اے حسین آؤ ہم بھی کہیں مولا, کاش وہ نہ کیا ہوتا جو کیا ہے, وہ نہ کہا ہوتا جو کہا. اے فرزند رسول آپ کو حر کا واسطہ آپ سب کو معاف کر. مولا سب سے پہلے میں نے آپ کا راستہ روکا, سب سے پہلے میں آپ سے ملا ہوں, چاہتا ہوں سب سے پہلے میں میدان میں جاؤں. حملہ مغلوبہ کے بعد پہلا نکلنے والا حر حسین ابن علی نے کہا حر جیسا مناسب سمجھتے. ایک لمحے کے لیے کہ حسین ابن علی نے روکا نہیں, کیونکہ حسین ابن علی سے حر کی شرمندگی دیکھی نہیں جا رہی. گھوڑے پر بیٹھے گئے, واپس آئے. کچھ دور جا کے حر پلٹ آیا. حر کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے علی, جس کی عمر ہے 19 سال. کہتا علی پہلے تو جا. مجھے نہیں معلوم حر نے یہ کام کیوں کیا, کیونکہ حر دیکھ رہا ہے حسین ابن علی کی بھی اولاد ہے, بیٹے ہیں, کم از کم وہ درد محسوس تو کروں. میرے لال پہلے تم جاؤ. باپ کی مرضی ہے. بیٹا گھوڑے پر سوار ہوا, بہادر باپ کا بہادر بیٹا تھا, میدان کی طرف چلا. لڑا, خوب لڑا, بھوکا پیاسا نہیں ہے, بہادر باپ کا بیٹا ہے, خوب لڑا. لیکن کہاں تک لڑتا, لڑتے لڑتے زخموں سے چور ہو کر کے گھوڑے سے گرا. آواز دی بابا میری خبر لو. حر بھوکے پیاسے نہیں آئے. گھوڑا دوڑاتے ہوئے حر اپنے بیٹے کی لاشیں پر آئے. جب آئے تو کیا دیکھا, حسین خاک پر بیٹھے. حسین ابن علی پہلے سے موجود, یہ وقت کا امام ہے. گھوڑے سے اتر آیا. حر مولا کیا غضب کیا, آپ تشریف لے آئے. اے حر یہ میرا مہمان ہے. مطلب سمجھے کیا ہوا, کیونکہ حسین نباز فطرت ہے. حسین جانتا ہے کہ باپ کسے کہتے ہیں, جوان کا لاشا کسے کہتے ہیں. آخری فکر مجلس تمام ہو رہی ہے. حسین ابن علی جانتے ہیں کہ باپ کا دل کیسا ہوتا ہے اور جوان کا لاشا کیسا ہوتا ہے. نہیں چاہا کہ اچانک بیٹے کے لاشے کو حر پہنچ کے دیکھ لے. حر کی توجہ کو اپنی طرف پہلے موڑا تاکہ یہ غم منتمل ہو جائے, یہ غم منتمل ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ اچانک لاش پر نظر پڑے, حر تڑپ کے مر جائے. ارے غم کو منتمل کیا, اپنی طرف موڑا. آپ کو معلوم ہے اس عمل کو دوبارہ کس نے انجام دیا, ایک بوڑھا باپ جوان کی میت پر چلا. یہ کہتا ہوا چلا ولدی علی ولدی علی ولدی علی. لیکن اب جو لاشیں پر آیا تو کیا دیکھا, ایک بی بی لپٹی ہوئی. اے میرے لال